تو مصطفیٰ جان رحمت کے کاشانے پہ ایک مرتبہ ایک غیر مسلموں کا وفد آیا، اجنبیوں کا، جو مسلمان بھی نہیں تھے اور مسافر تھے، سب کے سب مسجد نبوی میں پہنچے۔ مسجد کے باہر سب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے شہر کے مہمان ہیں، اور اس زمانے میں کوئی ایسے سرائے یا کوئی ڈھابے نہیں ہوتے تھے کھانے پینے کے لیے روڈ پہ کہ جو مسافروں کو مل جائے۔ جس شہر میں جاتے تھے وہ شہر والے ان کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ اب اس شہر میں کیا خوش قسمت قافلہ کہ شہر مدینہ پہنچا، اور شہر مدینہ پہنچ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ابدا سنائی کہ ہم آئے ہیں، ہم کہاں ٹھہرے؟ تو پیارے آقا، مدنی آقا، سونے آقا، رحمت للعالمین آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام سے کہ جتنے مہمان آئے ہیں سب ایک ایک بانٹ لو، اور سب اپنے اپنے گھر ایک ایک مہمان کو لے کر جاؤ اور ان کی اچھی خاطر تواضع کرو۔ ان کی اچھی مہمان نوازی کرنا اسلام سکھاتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں ہم مذہب اہل سنت والے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتے۔ اگر ہمارے یہاں ایک مہمان آ جائے نا تو ہمارے ناک منہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا تو یا نبی یا نبی، یا نبی کرنے سے بات نہیں چلے گی، یا نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے سے بات چلے گی۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے سارے صحابہ کرام کو ایک ایک مہمان دے دیا کہ تم انہیں رات میں لے جاؤ، اپنے گھر ٹھہراؤ، انہیں اچھا کھلاؤ، انہیں اچھا پلاؤ، ان کے خاطر تواضع کرو۔ ایک مہمان بچ گیا، میرے مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے یہ میرا مہمان ہے، اور اسے اپنے گھر لے آئے۔ گھر پر آنے کے بعد اس مہمان کو یہ بھی نہیں پوچھا تو مسلمان ہے کہ نہیں، سمجھ گئی بات؟ آج تو وہ والا ہے، وہ تو وہ والا ہے، وہ تو یہ والا ہے، نہ جانے کیا 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 کتنے کوشچنس ہمارے پاس بہانے ہوتے ہیں، ہے نا؟ یہ بھی نہیں پوچھا کہ تو کون ہے، کیا ہے، بس مسافر ہے۔ اپنے گھر لے آئے۔ وہ زمانہ ایسا تھا، سب جانتے ہیں کہ سارے عالموں کے بادشاہ کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے محبوب اگر آپ کہہ دو تو مکے کی ساری پہاڑیوں کو ہم آپ کے لیے سونے کا کر دیں، لیکن میرے آقا مدنی آقا سونے آقا ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے نہیں مولا میں یہ نہیں چاہتا کہ تم مکے کی پہاڑیاں میرے لیے سونے کی کر دے، بلکہ یہ چاہتا ہوں ایک روز تو مجھے کھلا اور ایک روز بھوکا رکھ، کہ جب کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں اور بھوکا رہوں تو تڑپ کے تجھ سے مانگوں۔ یہ مانگنا یہ انکساری آقا کو پسند تھی، اور آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو غریبوں میں رہنا پسند کیا۔ آپ دنیا میں ویسے ہی آئے جیسا خود پسند فرماتے، آپ امیر بن کر نہیں آئے دنیا، آپ نے بکریاں چرائی، آپ نے کئی دن شکم پہ پتھر باندھے، کتنی تکلیفیں اٹھائی، تب جا کے یہ اسلام زندہ ہوا ہے۔ پیارے آقا مدنی آقا سونے آقا کے گھر میں 3 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ کتنے؟ 3 مہینے، کبھی ایک چاند نظر آتا، دوسرا چاند نظر آتا، تیسرا چاند نظر آ جاتا، چولہا نہیں جلتا۔ کہیں باہر سے بکری کا دودھ آ جاتا نا تو وہ بھی بغیر گرم کرے ٹھنڈا ہی کچا ہی پی لیا جاتا، کیونکہ دین کے کاموں سے فرصت نہیں تھی۔ آج تو ہم کو مسالے بھوننے سے فرصت نہیں، ہم کو مسالے مرغم غذائیں کھانے سے فرصت نہیں ہے۔ پیارے آقا مدنی آقا اس 2 جہاں کے سردار جو کی سوکھی روٹی غذا،
اب گھر میں کچھ میسر تو تھا نہیں، مہمان کو کیا کھلائیں؟ تو مہمان نوازی ایسی کی کہ بکریاں جو تھی ان کا دودھ دھونے کا حکم دیا، ایک بکری کا دودھ دھویا گیا اور اس مہمان کو پلایا گیا۔ ایک بکری کا دودھ پیا، بسم اللہ تو کہا نہیں تھا، غیر مسلم تھا، پیٹ کہاں سے بھرتا؟ کھانے کے پہلے بسم اللہ بولنا ضروری ہے، نہیں تو کھانا شیطان کے پیٹ میں جاتا ہے، ابھی کتنا بھی کھاؤ پیٹ بھرتا نہیں ہے۔ اب اس نے ایک بکری کا پورا دودھ پی گیا، پوچھا اور چاہیے؟ اب مہمان ہے، اس کو تو نخرے جھیلنا ضروری ہے۔ دوسری کہا ہاں چاہیے، دوسری بکری کا دودھ دھو کے پلایا اس کو، وہ بھی پی گیا، پیٹ نہیں بھرا۔ تیسری بکری، چوتھی بکری، پانچویں بکری، چھٹی اور سات بکری کا دودھ پی گیا۔ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، اسے بھی مزہ آ رہا تھا، چلو بہت اچھے خاطر ہو رہی ہے میری۔ اب یہ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سونے چلے گئے، اس کو جس جگہ پہ اچھا اس کو بستر دیا، سلایا اس کو۔ صحابہ کرام کو دل میں خیال آیا کہ یہ غیر ہے، جانتے نہیں ہے، اجنبی ہے، اس کے پاس تلوار بھی ہے، نہ جانے کس انٹینشن سے آیا، کس لیے آیا ہے، کہیں تلوار، اسی لیے جب وہ سو گیا تو باہر سے کنڈی لگا۔ اب وہ رات میں 7 بکریوں کا دودھ پیا تھا تو پیٹ میں تو خرابی آنی تھی، پیٹ میں خرابی آ گئی، انڈائیشن ہو گیا۔ اب اس چکر میں اس کو پریشانی ہوئی اور یہ ہوا کہ اٹھنے سے پہلے ہی سارا بستر گندا کر دیا۔ اب بستر گندا کر دیا، مصطفیٰ جان رحمت کو سمجھ میں آ گیا کہ کچھ نہ، آپ نے خاموشی کے ساتھ کنڈی کھول دی اور الگ پھر چلے گئے کہ مہمان شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ مہمان نے جیسی دیکھا کہ یہ تو بڑا گندگی والا معاملہ ہو گیا، کیا بولیں گے یہ لوگ، شرمندگی کا عالم تھا اس کا، یہ لوگ کیا بولیں گے کہ اتنا کھلایا تجھے، اچھا مہمان نوازی تیری کی، تو ہمارا سارا بستر نجاست سے بھر گیا، ایسا کر دیا گندھا۔ اسی لیے اس کو شرمندہ بھی ہونے دینا میرے آقا نے پسند نہیں کیا، سبحان اللہ، اس کے لیے راستہ کلیئر کر دیا جو چاہے۔ اب اس مہمان کو شرم کی وجہ سے اس نے کیا کیا کہ رات میں وہ صبح بغیر بتائے وہ نجاست والا بستر، گندا بستر چھوڑ کر آقا کے کاشانے سے نکل گیا، بھاگا کہ یہ لوگ بہت ہنسیں گے مجھ پہ۔ جب وہ چلے گیا بہت دور جانے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں اپنی تلوار تو وہیں چھوڑ کے آیا ہوں، تلوار وہیں بھول گیا ہوں۔ یہ سوچ کے وہ بڑے کشمکش میں ہوا، کیا کیا جائے، جاتا ہوں تو عزت کی بے عزتی ہے، میری ہنسی اڑائی جائیں گی، اور نہیں جاتا ہوں تو میری پشتینی تلوار چلے جائیں گی۔ اس نے پھر سوچا یہ لوگ کون سے مجھے پہچانتے ہیں، تھوڑا ہنس لیں گے تو کیا بگڑ جائے گا، لیکن تلوار تو مل جائیں گی۔ یہ سوچ کے وہ پھر اپنی تلوار لینے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانے پہ پہنچ گیا۔ اب دبے پاؤں پہنچا تو اندر سے صحن سے آواز آئی، یہ غلاموں کی آواز تھی، سارے صحابہ کرام آپ کے غلام، ساری کائنات کے جتنے بادشاہ ہیں سب آپ کے غلام۔ وہ سب کے سب دوڑتے تھے آقا کا کیا کام ہم کریں۔ آقا کو جب دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اجنبی کا، غیر مسلم کا بچھونا دھو رہے، اپنے رحمت للعالمین آقا اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اس کا بچھونا، اس کی غلاظت دھو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، ہمیں کرنے دیجئے۔ وہ سن رہا تھا، مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں سنو، وہ مہمان کس کا تھا؟ وہ مہمان ہمارا تھا، تو خاطر اور تواضع اور خدمت تو ہم ہی کریں گے، سبحان اللہ۔ اتنا سننا تھا، پیارے آقا اس کی غلاظت دھو رہے تھے اور ادھر اس کا دل دھل رہا تھا۔
وہ جیسی اس نے دیکھا کہ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے، وہ دبے پاؤں وہاں پہنچا. آقا نے اپنی نظریں اس کی جانب نہ کی اور نظریں دھوتے دھوتے ہی کہا جاؤ اپنی تلوار لے لو. اسے لگا کوئی اور ہوتا دنیا میں، ہم تم ہوتے تو کیا کرتے، بہت ذلیل کرتے نا، کہ تجھے اس لیے روکا تھا جو اتنا گندا کام کر کے بنا دھوئے چلے گیا. لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت نے اسے شرمندہ نہیں کیا. اس سے کہا تو اپنی تلوار اٹھا لے، تلوار لے کے چلے جا. اس کو اس قدر شرمندگی اور اس قدر محبت آئی آقا پہ، اس کو سمجھ میں آیا جب یہ نبی ایسے ہیں تو خدا کیسا ہوگا. اور فوراً وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گیا اور قدموں میں گر کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے مسلمان بنائیے. تو یہ اسلام جو ہے یہ محبت سے پھیلا ہے، یہ تلواروں کے زور پہ نہیں پھیلا، یہ آقا کی محبت ہے. اور آقا کی محبت سے اس وقت وہ غیر مسلم ایمان لایا تھا، آج ایک پنڈت یہ بات پڑھ کر ایمان لے آیا ہے کہ مجھے اس سے بڑھ کر کوئی شخصیت نظر نہیں آئی کہ جو غیر کی گندگی بھی دھوئے اور شکن نہ آئے. سبحان اللہ. میرے آقا مدنی آقا سونے آقا جیسا کردار کہ ایک مرتبہ آپ جب بھی مسجد نبوی جاتے تو ایک یہودیہ دن بھر کچرا اور کانٹے جمع کرتی، اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے سے گزر ہوتا تو آپ پر کچرا اور کانٹے پھینک دیتی، آپ کی راہ پہ. روز کا اس کا یہی معمول تھا، اس کو دل میں یہ کر کے خوشی ہوتی تھی. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کر کے گزر جاتے تھے. ایک روز دیکھا کہ 1 دن ہوئے، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، کانٹے اور کچرا نظر نہیں آیا. ہم تم ہوتے تو بولتے اچھا ہی ہوا، کہاں گئی، سزا مل گئی اس کو. یہی بولتے نا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیا تو سزا ملی اسے. لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت وہ رحمت للعالمین آقا نے پوچھا کیا ہوا. وہ خاتون نظر نہیں آ رہی، اس نے کچرا نہیں پھینکا، شاید بیمار ہے. صحابہ کا اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہے. پیارے آقا مدنی آقا نماز کے بعد وہ پہلے فرسٹ فلور پہ رہتی تھی، پہلے منزل پہ، سیڑھیاں چڑھ کر میرے رحمت للعالمین آقا اس کی عیادت کو گئے. باہر سے آواز لگائی مائی مائی. کہا کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. کتنا میٹھا نام، ویسے پورا کردار میٹھا. کیوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نام بتایا تو گھبرا گئی، بستر پہ پڑی تھی، گھبرا گئی، کہنے لگی محمد تم آئے ہو، آج تو میں بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتی، بدلہ لینے آئے ہو تو لے لو، بدلہ لینے آئے ہو تو مجھ سے بدلہ لے لو. شاید تم میں روز کی میری حرکت کا آج بدلہ لینے آئے ہو. میرے آقا مدنی آقا سونے آقا مصطفیٰ جان رحمت سارے عالموں کی رحمت ارشاد فرماتے مائی میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تو تمہیں دوا پلانے آیا ہوں. یہ کردار ہے میرے آقا کا. جیسے ہی اس یہودیہ نے یہ بات سنی آپ کے قدموں پہ گر گئی، کہنے لگی کہ یہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہے، بے شک نبی ہے، بے شک نبی ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے اور مجھے مسلمان بنائیے. وہ یہودیہ ہو کے مر جاتی، وہ صحابیہ ہو کے مری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ایسے ہوتے ہیں محمد کے. وہ کون ہے؟ وہ زین العابدین بتایا تھا نا پچھلے بار، زین العابدین کا یہاں بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ بتایا تھا نا کہ انہیں کوئی سامنے سے گالیاں دے رہا ہے. ایک شخص آیا زین العابدین. آپ کا نام زین العابدین تھا کیا نام تھا آپ کا؟
آپ کا نام تھا علی، کیا نام تھا؟ علی، علی نام تھا، لیکن آپ کا لقب تھا زین العابدین. یعنی اس قدر عبادت کی، اس قدر عبادت کی کہ دن میں ہزار ہزار رکعت نفل نماز پڑھتے، اسی لیے آپ کو لقب ملا تھا. یہ کون ہے؟ جناب سیدہ ابی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر پارے، آپ کے پوتے ہیں، امام حسین کے فرزند ہیں، ایک واحد فرزند وہ جن سے ہی سعادت گھرانہ ہے. ایک مرتبہ ایک شخص آگے سامنے سے ہی آپ کو برا برا کہنے لگا، الٹا سیدھا بک بک کرنے لگا، برا برا کہنے لگا. جیسے ہی سامنے سے وہ کہنے لگا تو انہوں نے ایسا بک لیا، اس کو دیکھا نہیں، بک رہا ہے تو بک، ایسا نکل لیا. وہ ادھر سے آ کے پھر بک بک کرنے لگا، ادھر سے آ کے گالیاں بکنے لگا، کہنے لگا تجھے کہہ رہا ہوں تجھے. اللہ اکبر، تو منہ ادھر کیوں کرتا ہے؟ میں تو تجھے گالیاں بک رہا ہوں. گالی بکنے والے کو تب مزہ آتا ہے جب آگے والا بھی گالی بکے نہیں پھرتا، ورنہ گالی کا مزہ ہی نہیں ہے. جب تک اس کا جواب نہیں ہوئے تو اس کو تو تجلاٹ رہتی ہے، اس کو لگتا مزہ ہی نہیں آ رہا ہے، کیوں چڑ رہا کیوں نہیں ہے. اس لیے کیا بولا کرو؟ تھینک یو. ہماری نوازے کو ہماری بیٹی نے بہت اچھا سکھائی، بولے کسی نے بہت گورا ہے وہ، تو وہ بہت گورا ہے تو اس کو اس کے اسکول والے نا سب کیا بولتے ہیں؟ محمد. اس کا نام ہے محمد محیب، وہ سب محمد ہی بولتے محمد، یہ تو فرنگی ہے. اس کو ایک دن بہت برا لگا، انگریز ہے، فرنگی ہے، اتنا گورا ہے. تو اب اس کو بار بار تھوڑا بچہ ہے، برا لگا ہوگا. تو بیٹی کو آگے بولے بیٹا تم کس کس سے لڑو گے یا کس کس کو بولو گے؟ اس سے جب بولو جو بھی بولا نا میں فرنگی انگریز، تو بولے تھینک یو. تو بولے وہ بچوں نے چڑھانا ہی بند کر دیا. تو یہ صحیح بات ہے نا کہ ہم چڑھے کیوں؟ ہم ان کو کیا بولے؟ جزاک اللہ، شکریہ، تھینک یو، بہت اچھا. تو زین العابدین کو سامنے آ کے کہنے لگا میں تجھے گالی بک رہا ہوں. کہا میں تجھے ہی معاف کر رہا ہوں. کیا کہا؟ میں بھی تو تجھے ہی معاف کر رہا ہوں، تجھے ہی دعائیں دے رہا ہوں. تو کہا ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. اذان ہو رہی ہے.